حضرت فرماتے ہیں کہ اس طریق کا معین دو چیزیں ہیں، یعنی اپنی طرف سے عزم کر لیا، ارادہ کر لیا، توبہ بھی کر لی، سب کچھ کر لیا، لیکن پھر بھی بعض اوقات دل نہیں چلتا۔ وہ غالب نے کہا کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں جاتی۔ جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کیا ثواب ہے، جانتا ہوں کہ زہد میں کیا ثواب ہے، پر طبیعت ادھر نہیں جاتی، طبی طور پر دل میں شوق نہیں پیدا ہو رہا، اور اس کی وجہ سے میں رک جاتا ہوں۔ تو یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے حضرت فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں جو اس کام کے لیے مددگار ہو جاتی ہیں۔ وہ جو عزم کیا تھا، اس عزم کو پختہ کرنے کے لیے اور اس پر قائم رہنے کے لیے اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے دو چیزیں ہیں جو اس کے لیے مددگار ہوتی ہیں۔ ایک فرمایا ذکر، جس پر دوام ہو سکے، اللہ تعالیٰ کا ذکر، وہ اتنا آدمی معمول بنائے جس کو پابندی سے کر سکے، اتنا ذکر۔ کوئی ایک وقت مقرر کر کے اس میں بہتر یہ ہے کہ تنہائی میں کوئی وقت مقرر کر کے بیٹھ کر کچھ ذکر کیا جائے۔ اور ہمارے حضرات تلقین فرماتے تھے کہ کم از کم شروع میں 4 تسبیحات، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور استغفار اور درود شریف، یہ 4 تسبیحات۔ 5ویں اگر لا حول ولا قوت الا باللہ کا اس پر اضافہ کر لے تو اور اچھا، 5ویں تسبیح۔ یہ آدمی ابتدا اس سے کر لے، اور صبح کے وقت میں بہتر ہے، فجر کے سے پہلے یا فجر کے بعد زیادہ بہتر ہے، اور ایک جگہ بیٹھ کر یہ ذکر کرے۔ یہ ذکر اپنی ذات میں بھی بڑا اجر و فضیلت کا عمل ہے۔ ہم لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ اس ذکر کے کلمات میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا کچھ عظیم اسرار اور معارف رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ جب یہ فرما دیا کہ سبحان اللہ ایک مرتبہ کہہ دینا، الحمدللہ ایک مرتبہ کہہ دینا، یہ انسان کے میزان عمل کو بھر دیتا ہے۔ تو پتہ نہیں کیا کیا ان الفاظ کے اندر، ان کلمات کے اندر کیا نور ہے، کیا معارف اور اسرار ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اپنی جگہ یہ خود باعث اجر و ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ جو آدمی 100 مرتبہ پڑھے دن میں، تو اس کے گناہ اگر ریت کے برابر بھی ہوں تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ تو جو آدمی یہ پڑھے تو اس کے گناہوں کی بھی معافی ہے، اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہے۔ اور فرمایا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمہ جو شخص پڑھ لے 10 مرتبہ تو 40 غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ غرض مختلف فضیلتیں ایک ایک ذکر کی وارد ہیں، ان سے حدیث وغیرہ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ یہ ثواب تو اپنی جگہ ہے، لیکن جو بات حضرت فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس ذکر کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نفس اور شیطان کا مقابلہ کرنے کی ایک قوت عطا فرماتے ہیں۔ یعنی ذکر جو ہے وہ معین اور مددگار بن جاتا ہے نفس اور شیطان کا مقابلہ کرنے کے۔ ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالی سرہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ذکر جو ہے یہ ایک انرجی ہے، یعنی ایک قوت، ایک طاقت ہے جس کے ذریعے آدمی جو ہے وہ اپنے فاسد جذبات کے مقابلے میں، گناہوں کے داعیے کے مقابلے میں ان کے خلاف ایک قوت پیدا ہوتی ہے۔ یعنی شروع میں آدمی ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کے آگے جیسے مجبوری ہو گیا، جانتا ہے کہ گناہ ہے لیکن
اپنی طبیعت سے مجبور، پر طبیعت ادھر نہیں جاتی. لیکن جب ذکر یہ کرتا ہے تو ذکر کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ارادوں میں، اس کی نیتوں میں قوت عطا فرماتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ گناہوں سے بچنا اس کے لیے جتنا پہلے مشکل تھا اتنا مشکل نہیں رہتا، طبیعت اس کی طرف راغب ہونے لگتی ہے. تو یہ ایک قوت ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جیسے آدمی صبح کو ناشتہ کرتا ہے تو وہ ناشتہ جو ہے وہ اس کو ایک قوت فراہم کرتا ہے آگے کام کرنے کے لیے. تو اسی طرح حضرت فرماتے ہیں کہ یہ روحانی ناشتہ ہے کہ آدمی صبح کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ ذکر کرے. تلاوت قرآن بھی ذکر میں داخل ہے، اور یہ کلمات بھی ذکر میں داخل ہیں، دعا کرنا بھی ذکر میں داخل ہے. یہ کچھ وقت اس میں صرف کر کے جب آدمی تھوڑا وقت اس میں صرف کر لیا تو یہ اس کے لیے معین اور مددگار ہوگا اس عزم کو پورا کرنے کے لیے جو اسے توبہ سے کی صورت میں کیا تھا. اور اگر ہمارے حضرت تو یہاں تک فرماتے تھے کہ اگر فرض کرو بیٹھ کر ایک مرتبہ میں کرنے کا موقع نہیں مل رہا تو بھی ناغہ نہ کرو، چلتے پھرتے پڑھ لو، چلتے پھرتے یہ کلمات ادا کرتے رہو، انشاءاللہ پھر بھی اس کے فائدے سے محروم نہیں رہو گے، محروم نہیں رہو گے. یہ فکر شروع کرو. تو حضرت فرماتے ہیں ایک چیز جو بڑی معین و مددگار ہے اس طریق پر چلنے میں وہ ذکر ہے. بس یہ کہ بھائی کوئی بھی چیز وہ اس وقت فائدہ مند ہوتی ہے جب آدمی اس کو پابندی سے کرے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اتنا ذکر اپنے معمول میں شامل کرو کہ جتنا تم آسانی سے کر سکو. یہ نہیں کہ ایک مرتبہ میں تو بہت جذبہ ہو گیا اور جوش آ گیا اور بہت سارا ذکر کرنا شروع کر دیا اور ایک ہفتے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ سب ٹوٹ ہٹ گیا. اس سے فائدہ نہیں ہوتا. حدیث میں فرمایا خیر العمل ما دیم علیہ وان قل، بہترین عمل وہ ہے جس کی پابندی کی جائے چاہے وہ تھوڑا ہی سا ہو، لیکن پابندی کرے آدمی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بڑی برکت دی ہے. ہمارے حضرت والا اس کی مثال دیا کرتے تھے کہ دیکھو اگر ایک پتھر ہو اور اس کے اوپر کسی نل کا ایک ایک قطرہ ٹپک رہا ہو، ایک ایک قطرہ ٹپک رہا ہو تو وہ ایک قطرہ کچھ بھی بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن اگر وہ سال 2 سال تک ٹپکتا رہے تو پتھر میں سوراخ کر دے گا. حالانکہ چھوٹا سا قطرہ تھا لیکن اسے سوراخ کر دیا. اور اگر ایک مرتبہ بہت زور سے نل چھوڑ دیا، ایک مرتبہ میں چھوڑ دیا اور چھوڑ کے آدھے گھنٹے کے بعد بند کر دیا تو باوجود ہے کہ وہ بہت پریشر سے چھوڑا تھا وہ پتھر کا کچھ بگاڑے گا نہیں، اس کے اندر کچھ بھی تبدیلی پیدا نہیں ہوگی. تو یہی عمل، یہی معاملہ اعمال صالحہ کا ہے جن میں ذکر سر فہرست ہے کہ اگر پابندی سے کیا جائے، کوئی دن ناغہ نہ ہو، ہر روز ہو، تو وہ رفتہ رفتہ وہ قوت اتنی پیدا کر دے گا انشاءاللہ کہ پتھر میں سوراخ کر دے گا. دل جو پتھر بنا ہوا ہے اس میں سوراخ کر دے گا اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے میں آسانی پیدا ہو جائے گی. یہ اس معنی میں حضرت فرما رہے ہیں کہ ذکر جو ہے جس پر دوام ہو سکے، اتنا جس کی پابندی کر سکو. اسی لیے ہمارے حضرات تھوڑا تجویز کرتے ہیں لیکن پابندی کی تلقین فرماتے ہیں. اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر فرض کرو کسی دن بہت ہی مجبوری ہو گئی تو بھی مقدار کم کر لو لیکن چھوڑو نہیں. مقدار 100 کے بجائے 50 کر لو، 30 کر لو، 33 کر لو، یہاں تک کہ ہمارے نے فرمایا 11 کر لو. کہ اگر کسی دن اتنی مصروفیت رہی، کوئی پریشانی پیش آ گئی جس کی وجہ سے سارے دن نہیں کر سکے، رات کو سونے سے پہلے کہہ دو بھائی کم از کم جو میرے معمولات ہیں ان کو میں 11 مرتبہ کر کے پھر سوؤں گا، اس کے بغیر نہیں سوؤں گا. تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ محروم نہیں فرمائیں گے. اتنی آسانی ہمارے حضرات کے طریق میں ہے. نہ کوئی لمبے چوڑے مجاہدات ہیں، نہ لمبی چوڑی ریاضتیں ہیں، نہ یہ چند چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توفیق عطا فرما دے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ظاہر ہوگا. تو ایک تو یہ فرمایا کہ
دو چیزیں مددگار ہوتی ہیں، ایک ذکر جس پر دوام ہو سکے، اور دوسری صحبت اہل اللہ کی۔ صحبت یہ بہت عظیم چیز ہے، اللہ والوں کی صحبت، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اپنا تعلقات ایسے لوگوں سے قائم رکھنا جن کے دل میں دین کی عظمت ہے، محبت ہے، جو متبع سنت ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت، جو جس کی کوشش کریں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ وقت مل سکے ایسے لوگوں کے ساتھ وہ گزاریں، کیونکہ صحبت کا انسان کی زندگی پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت دل میں اچھے جذبات پیدا کرتی ہے، برے لوگوں کی صحبت برے جذبات پیدا کرتی ہے۔ تو آدمی اس بات کا اہتمام کرے کہ میں زیادہ سے زیادہ مجھے صحبت میسر آئے نیک لوگوں کی، اللہ والوں کی، جن کا اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہے، جو سنت کی اتباع کی فکر میں رہتے ہیں، جو اپنے اصلاح کی فکر سے غافل نہیں ہے، ان کی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کرے آدمی۔ اور آگے حضرت فرماتے ہیں کہ اور اگر کثرت کے لیے فراغت نہ ہو تو بزرگوں کے حالات اور مقالات کا مطالعہ اس کا بدل ہے۔ یعنی یہاں تک حضرت نے کسی بھی احتمال کو چھوڑا نہیں، فرمایا کہ بھئی اگر کسی کو میسر نہیں ہے کہ وہ زیادہ وقت اہل اللہ کی صحبت میں گزارے تو جتنا گزار سکے گزار لے، اور اس کا بھی ایک متبادل طریقہ حضرت نے یہ بتایا کہ اگر وہ نہیں ہوتا تو کم از کم ان کے حالات اور مقالات کا مطالعہ کرو، اللہ والوں کے سوانح حیات، ان کے مقالات، ان کے ملفوظات، یہ اپنے مطالعے میں رکھو کہ کوئی دن اس سے خالی نہ جائے۔ کوشش کرو کہ کوئی نہ کوئی کتاب آپ کے سرانے ہو اللہ والوں کے تذکرے سے متعلق یا اللہ والوں کے ملفوظات سے متعلق، اور روزانہ کچھ نہ کچھ خود بھی پڑھ لو، اور اگر ہو سکے تو گھر والوں کو بھی پڑھوا دو اور سنوا دو۔ تو یہ فرمایا صحبت کا کچھ بدل اس سے ہو جاتا ہے۔ اهدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستے چلا